جو طبقاتی کشمکش کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی بڑی مناسب ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہم ایک دوسرے سے، ہمارے پاس اور کرنے کو کچھ نہیں ہے ڈیولپمنٹ والے کام زندگی میں، تو آخر میں لے دے کے مذہب بچتا ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بڑا آسان ہے مذہب پہ ٹانگیں کھینچنا، بہت آسان ہے. اور ہم ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے وہ ساری دنیا میں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال کر جو آلریڈی مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو کافر کرنا شروع کر دیا انہی چیزوں کے اندر انوالو ہو کے. السلام علیکم محمد. ہاں بھائی، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو ویڈیو بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ربیع الاول کے ہی حوالے سے لے کر آئے ہیں. اور کیا ہوتا ہے ربیع الاول میں، کیا معاملات چل رہے ہیں کیا نہیں چل رہے، وہ سب کو معلوم ہے. سوشل میڈیا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو ویسے ہی میرے ساتھ ہمیشہ سر اسامہ صدیقی صاحب ہوتے ہیں، تو انہی سے آج سوال کریں گے ربیع الاول کے حوالے سے، کچھ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو جائے اور کچھ دلائل کی روشنی کے اندر بات ہو جائے تو ذرا مزہ بھی آ جائے اور صحیح طریقے سے بات پہنچ بھی جائے. تو اسامہ بھائی کیا حال چال ہے؟ پہلے تو آپ کے یہ سرانے خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، سب خیریت ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے دیکھنے والے بھی خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے، اور بھائی تو آپ کا الحمدللہ ہے خیریت سے. تو اسامہ بھائی پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ربیع الاول کے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو طبقے ہیں. ایک طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وفات ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ پیدائش ہوئی تھی 12 جی. تو اب اس میں صداقت کیا ہے، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ وفات جنہوں نے کہا وفات ہوئی تھی، کیا وہ آیا درست ہے، یا جو کہتے ہیں کہ پیدائش ہوئی تھی، نہیں وفات نہیں ہوئی تھی سرے سے انکار کرتے ہیں، یا وہ زیادہ درست ہے؟ صحیح اس طرف کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بہت اچھا سوال محسن آپ نے اٹھایا ہے، اور جو طبقاتی کشمکش کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی بڑی مناسب ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہم ایک دوسرے سے، ہمارے پاس اور کرنے کو کچھ نہیں ہے ڈیولپمنٹ والے کام زندگی میں، تو آخر میں لے دے کے مذہب بچتا ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بڑا آسان ہے مذہب پہ ٹانگیں کھینچنا، بہت آسان ہے. اور ہم ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے وہ ساری دنیا میں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال کر جو آلریڈی مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو کافر کرنا شروع کر دیا انہی چیزوں کے اندر انوالو ہو کے. بہرحال ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا دن کون سا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کا دن کون سا ہے. تو محسن بھائی، آپ نے طبقے کا جس کی بات کی، طبقے کی کیا بات کی، آپ کی ہماری فیملیز میں ہر طرح کی پریکٹسز فالو ہو رہی ہیں، ہر مکتبہ فکر کی پریکٹسز فالو ہو رہی ہیں. پاکستان ہندوستان کے اندر جو مروجہ فرقے ہیں اہل سنت کے اندر، اس میں سے دو بہت جو ہے نا ٹاپ کے اوپر ہیں. اہل سنت والجماعت کے اندر ہی ایک بریلوی مکتبہ فکر ہے اور ایک دیوبند مکتبہ فکر. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ اور سب جزیات کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ ایک الگ پارٹ ہو جاتا ہے. لیکن ان دونوں کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی 150-200 سال پہلے. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ ایریاز کے نام تھے. دیوبند ایک علاقہ تھا، وہاں کے جو مدرسے سے فاضل پاس آؤٹ ہونے والے تھے وہ دیوبندی کہلانے لگے. بریلی ایک علاقہ تھا، آج بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو وہاں دارالعلوم بریلی سے پاس آؤٹ ہوتے تھے، فارغ التحصیل ہوتے تھے فضلاء، وہ بریلوی کہلانے لگے. یہ نسبت تھی بیسیکلی، جس کو ہم نے اپنی ناسمجھی کے اندر فرقہ کی شکل دے دی. بہرحال ابھی اس سے ہمارا کلام نہیں ہے. ایکچولی دیکھا جائے تو فقہ کے اندر دیوبندی بریلوی دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور عقائد کے اندر دونوں مکاتب فکر ابو منصور ماتریدی امام ایک گزرے ان کو فالو کرنے والے ہیں. یہ میری طرف سے ایک گفٹ ہے. یہ بات اچھا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ والی بات تو پتہ ہوتی ہے کیونکہ فقہ ہے، لیکن جو عقائد کے کانسیپٹ ہیں ان کے امام ابو منصور ماتریدی ہیں، یہ بات نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے نا، جو شوافع یا دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، امام حنبل کو ماننے والے ہیں، امام شافعی کو ماننے والے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے بھی اپنے عقائد یعنی کانسیپٹ کے حساب سے امام الگ ہیں. یہ دو بھائی ہیں فرام دس سیم فادر، ایک فیملی کے. ٹھیک ہے، اب ہو کیا رہا ہے کہ جیسے جیسے
ٹائم آگے بڑھتا جا رہا ہے نا ویسے ویسے ڈویژن کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے پوائنٹس کے اندر بھی ویلیوز تقسیم ہوتے رہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جو بریلوی مکتبہ فکر کا کانسیپٹ ہے 12 ربیع الاول اور اس کی سیلیبریشن سے متعلق، اور ان کو اپوز کرنے کے لیے لازماً ہر ایک کو اپنی پہچان زندہ رکھنی ہوتی ہے. تو ان کو اپوز کرنے کے لیے جو دوسرا مکتبہ فکر ہے ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اس کے اندر جنگ بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس چیز کی ہے ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. وہ واقعہ کیا بتاتا ہوں، میں اپنی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ذاتی تجربے میں ذاتی مشاہدے کے اندر اب آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ملفوظات اعلیٰ حضرت جو امام احمد رضا خان بریلوی جو بیسیکلی بانی ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے، ان کی کتاب میں ان کی کتاب کے اندر میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. یہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب کی بات نہیں بتا رہا آپ کو، جو میں نے پڑھا تھا ان کی کتاب کے اندر اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اس میں یہ بات ملفوظ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بالاتفاق 12 ربیع الاول ہے. یہ آپ کا سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ تو میں اس مکتبہ فکر کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو پاکستان ہندوستان کے اندر مروجہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیا صحیح کرتے ہیں کیا غلط کرتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھے ہیں پکڑ کرنے کے لیے. کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ اسی نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہتری کیا ہو سکتی ہے ان چیزوں میں، ٹیبل ٹاک کہاں ہو سکتی ہے بیٹھ کے، درمیانی راہ کیا نکالی جا سکتی ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں اپنے نظریات کے حساب سے. کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے. بہرحال مختصر اس کا جواب ہے تمام مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے. کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اس بات پر. تو اس کا مطلب یہ بات تو پکی ہو گئی کہ 12 ربیع الاول کا جو دن آتا ہے وہ تاریخ وفات ہے. باقی تمام مکاتب فکر میں کے بعض علماء اس بات پہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 8 ربیع الاول، کچھ مانتے ہیں کہ 8 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش تھی. کچھ کا ماننا یہ ہے کہ نہیں 8 نہیں تھی 9 تھی. کچھ کا ماننا یہ 9 نہیں تھی 11 تھی. کچھ کا ماننا یہ ہے کہ 11 نہیں تھی بلکہ 12 تھی. اچھا، اس کا ایک نفسیاتی پہلو ہے، وہ میں آپ سے اس کا اظہار کر دیتا ہوں. نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ دیکھیں تاریخ وفات کے اندر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا دیگر ہوں، کیونکہ یہ دو مکاتب فکر اس والے ایشو پہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، یعنی بریلوی اور نان بریلوی. اس میں پھر اہل حدیث بھی آ جاتے ہیں، دیوبندی بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو وہ سب کو ایک ہی کر کے جو ہے نا وہ وہابی کہہ دیا جاتا ہے، وہابی کہہ دیا جاتا ہے. یہ سارے بیسیکلی ٹریڈیشنز کا حصہ ہیں، مذہب سے ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو بھی ہم کسی وقت میں ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ آپس کے گرجز ہیں جو اس طرح نکالے جا رہے ہیں کیونکہ بھائی ہمارے پاس کرنے کو زندگی میں اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا، ہاں میری بات کسی کو یہ والی بھلی لگے یا میری بات کسی کو یہ والی بری لگے یا بھلی لگے. ٹھیک ہے، جب بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر اس وقت نہیں دیکھتے ہم کون سا مکتبہ فکر ہے. دادا کو دفنانا ہوتا ہے تو اس وقت نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ یار میں کسی فلانے مکتبہ فکر کے بندے کے ساتھ نہ دفنا دوں. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمیں سر کوئی بھی کسٹمر آ جائے دکان پہ نہیں لگاتے. بالکل، یہ صرف پرسنل گرجز ہیں ہمارے اندر کا جو بخار ہے نا، جب وہ کسی پروڈکٹیو کام میں کسی ڈیولپمنٹ والے معاملے میں نہیں نکلتا تو پھر نام نہاد مذہب کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر نکلتی. بات محسن صاحب، بات یہ ہے کہ نفسیاتی پہلو کو ہم ذکر کر رہے تھے کہ نفسیاتی پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت کوئی بھی آدمی کوئی بھی شخصیت بڑی شخصیت دنیا میں پیدا ہوتی ہے نا، اس وقت وہ نامور نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ والا کمال آ کے کیا ہی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کو مشہور ہونا ہوتا ہے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو اس وقت عرب کے اندر روزانہ بچے پیدا ہوتے تھے. اس میں کیا کمال تھا؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو چاچے اور تائے تھے 11 تھے ماشاءاللہ. پھپھیوں کی تعداد کی ذکر نہیں کر رہے، صرف مرد جو تھے وہ 11 تھے. حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کے ڈائریکٹ اولادیں جو تھیں ان کے 11 جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ایسے پتہ ہے مجھے کہ انہوں نے قسم بھی کھائی تھی کہ جو 11واں ہوگا نا وہ اس کو وہ ذبح کریں گے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ بھی روایات اور احادیث کے اندر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، آپ کو پتہ ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لے کے جا رہے تھے. دوسرا حضرت عبداللہ 11ویں نمبر پہ پیدا ہوئے تھے، سب سے پیارے سب سے خوبصورت تھے
اور ان کے دادا نے قسم بھی کھائی ہوئی تھی کہ بھائی 10 فخر کرتے تھے نا عرب لڑکا پیدا ہونے پہ، انہوں نے قسم بھی کھائی ہوئی تھی کہ بھائی 10 کے بعد 11واں پیدا ہوا تو اس کو میں جو بھی ان کا بت تھا، حبل تھا، لات تھا، عزا، جو بھی زمانہ جاہلیت کی رسم تھی اس حساب سے انہوں نے کہا تھا میں اس کو ذبح کروں گا، بلی دوں گا اس کی، آسان الفاظ میں۔ بہرحال وہ پھر ایک الگ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ کاؤنٹنگ جو ایکوریٹ بتا رہا ہوں نا 11 کی، وہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس حدیث سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تو 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے نبی کو۔ 40 سال تک تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ میں نے اتنا مشہور ہو جانا ہے، مشہور میں عوامی زبان استعمال کر رہا ہوں، میں نے نبی بن جانا ہے، ٹھیک ہے۔ خود وہ اپنی زندگی غاروں میں جا کے گزارتے تھے، وہیں پہلی وہی ان کے اوپر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جس وقت پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ اس دور جاہلیت کی اگر ہم بات کریں تو وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی تاریخ پیدائش کو یاد رکھیں، بے شک آ رہی ہے بات سمجھ۔ لیکن جس وقت کوئی بندہ کوئی دنیا میں کام کر جاتا ہے، نفسیاتی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ دنیا میں کوئی کام کر جاتا ہے، اس کی فین فالوئنگ ہوتی ہے تو اس کی تاریخ وفات ضرور یاد رکھی جاتی ہے۔ یہ ایک واحد ریزن ہے کہ کسی مکتب فکر کا وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تاریخ یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے اندر کسی مکتب فکر کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لیکن تاریخ پیدائش میں چونکہ اس وقت وہ سیلیبریٹی نہیں تھے، ایک یتیم، ایک ایسا بچہ پیدا ہو رہا تھا جس کے باپ کا اس کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا، حضرت عبداللہ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت کوئی ایسی اہمیت بھی نہیں تھی، کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا، اور اس وقت کے رواجوں کے حساب سے بچہ پیدا ہونا، آج اس وقت کے کیا رواجوں کے حساب سے، یار آپ اپنے دادا ابو کی تاریخ پیدائش مجھے بتا دیں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں دیکھنے والے بہن بھائیوں سے، آپ کو اپنے دادا ابو کی تاریخ پیدائش 50% لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ گاؤں دیہات کے اندر ابھی آپ اپنی ماسی سے، صبح کام کرنے والے سے، مالی سے، چوکیدار سے پوچھے گا ہاں بھائی کب پیدا ہوئے تھے، تو آج تو ڈاکومنٹیشن کا زمانہ ہے، ڈیٹا کمپیوٹرائز ہو گیا ہے سارا، لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی۔ گاؤں دیہات کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ، ان کو اپنی زندہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو رادر کیا 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا تھی، اس کے اوپر ہم جھگڑا کریں بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا جواب۔ اب آپ اس سے ریلیٹڈ مزید کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی اسامہ بھائی کہ جیسے آپ نے بتا دیا کہ وہ اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی تو کوئی پہچان نہیں تھی کہ پتہ کیسے چلتا کہ یہ نبی پیدا ہو رہا ہے، تو یہ تو ہماری اور آپ کی بات ہے، آپ نے ایک پڑھی لکھی بات کہہ دی سمجھنے کے لیے۔ اب اس میں کچھ حضرات جو ہے وہ ایک ذکر کرتے ہیں ایک واقعے کا،